بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی ایک صاحبزادے تھے۔ ان میں سے مشہور دو ہوئے جنہیں نبوت و رسالت کی دولت سے مالا مال کیا گیا۔ ان دونوں میں سے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح اللہ علیہ السلام ہیں، جو حضرت ہاجرہ قبطیہ مصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سبب سے پہلے صاحبزادے ہیں، جنہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح تصور کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل سے یہ بات نقل کی ہے۔ بنی اسرائیل نے تورات و انجیل میں تحریف و تعویل اور تبدیلی کر کے کئی ایک احکامات کا حلیہ بگاڑ دیا ہے اور قرآن پاک کی مخالفت کی ہے۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ ایک روایت میں لفظ الوحید مذکورہ ہے، یعنی وہ بیٹا جو تنہا اور اکیلا تھا، اور دلیل قطعی سے ثابت ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اور بنی اسرائیل کی کتب میں بھی مذکورہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال بیت چکے تھے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کے وقت تو آپ کی عمر عزیز 100 سال سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یقینی طور پر صورتہ اور معنی اکلوتے اور تنہا فرزند ہیں۔ صورتہ اس طرح اکلوتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو 13 سال تک آپ اکلوتے رہے، اور معنی تنہا اس طرح کے ہیں کہ آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپ کو اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ آئے تھے، جبکہ آپ اس وقت صغرى سنی کے عالم میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں ماں باپ بیٹے کو جبل فاران، جو کہ مکہ کے گرد و نواح میں ہے، اس کی وادی میں چھوڑ آئے تھے۔ تھوڑے سے کھانے پینے کے سوا اور کوئی کھانا بھی آپ کے پاس نہ تھا۔ محض ذات الہی کا بھروسہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی عنایت و کفالت سے ان کی نگہبانی فرمائی، اور وہ کتنا اچھا کفایت کرنے والا، کارساز اور کفالت فرمانے والا ہے۔ صورت اور معنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی آپ کے اکلوتے اور تنہا فرزند ہیں، لیکن کون اس راز کو سمجھے اور کہاں جو اس مقام کو سمجھے؟ اس معنی کا ادراک و احاطہ انبیاء کرام ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت و ثنا بیان فرمائی، اور آپ کے حلم، صبر، عفاء عہد، نمازوں کی محافظت اور اپنے اہل خانہ کو تاکید و صلات کرنا تاکہ عذاب آخرت سے محفوظ و مامون رہیں جیسے خصائل کو بیان فرمایا۔ علاوہ ازیں اخلاق کائنات عالم کے حضور دوسری عبادت کے لیے سر بسجود ہونا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ والد گرامی نے جو انہی رائے خدا میں ان کے گردن کٹوانے کے لیے پکارا تو فوراً آپ نے اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گردن جھکا دی اور وعدہ کیا، آپ ضرور مجھے صابر پائیں گے۔ آپ نے عفاء عہد کرتے ہوئے اس پر اصرار کیا، جس کا ترجمہ ہے، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتانا اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اپنے رب کو پسند تھا۔ علماء انصاف اور مورخین کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے گھوڑے پر سواری کی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اس سے قبل گھوڑا وحشی جانور تھا، آپ نے اسے اپنے ساتھ مانوس کیا اور اس پر سواری کی۔ سید بن یحییٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ گھوڑے کو سدھا کر کے ان سے سواری کیا کرو، بے شک یہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ یہ جنگلی وحشی تھے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مانوس کرنے اور سدھانے پر انسانوں سے مانوس ہوئے۔ عربوں میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کلام کیا۔ عرب اربا میں سے ہے جو قبیلہ جرہم، عمالیق اور اہل یمن کے لوگ آپ کے پاس آ کے قیام کرتے تھے۔ آپ نے ان سے عربی زبان سیکھی۔ محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا شخص جس نے واضح عربی
زبان بولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے اور اس وقت آپ کی عمر 14 برس تھی۔ اس سے قبل مفصل طور پر گزر چکا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک عمال کی لڑکی سے شادی کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر اسے طلاق دے دی۔ اس عمال کی لڑکی کا نام عمارہ بنت سعد بنت اسامہ ابن عقیل عمالکی تھا۔ پھر قبیلہ جرہم کی ایک خاتون السیدہ بنت مزاز بن عمرو الجہرمی سے آپ کا نکاح فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مہمان نوازی سے متاثر ہو کر اسے برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ ایک قول کے مطابق اس خاتون سے آپ کی تیسری شادی تھی اور اس سے آپ کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ محمد بن اسحاق علیہ الرحمہ نے ان کے نام بھی بیان کیے ہیں۔ ان کے نام مدرجہ ذیل ہیں: نابت، کیز، رازبل، میشی، مسمع، ماش، دوما، ارر، یتور، نبتش، تیمہ، کزیمہ وغیرہ ہیں۔ اہل کتاب نے بھی ان ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اہل کتاب کے نزدیک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جن 12 عظیم اشخاص کی خوشخبری دی گئی وہ یہی آپ کے بیٹے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس میں تعویل کرتے ہوئے کذب و وفے سے اسے کام لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ اور گرد نواح میں آباد قبائل جرہم، عمالیق اور اہل یمن کی طرف رسول بن کر مبعوث ہوئے۔ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو وصیت فرمائی اور اپنی صاحبزادی نسمہ کا نکاح اپنے بھتیجے ایس بن اسحاق علیہ السلام سے کر دیا۔ ان کے ہاں روم نامی لڑکے نے جنم لیا۔ ایس کا رنگ زرد ہونے کی وجہ سے انہیں بنو اصغر بھی کہا جاتا تھا۔ ایک قول کے مطابق ان کے ہاں یونان نامی لڑکے نے بھی جنم لیا اور اشبان بھی ایسی ہی کی اولاد سے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی حجر میں اپنی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدفون ہیں۔ وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 137 برس تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ سے مروی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں مکہ مکرمہ کی گرمی کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، جس جگہ تم مدفون ہوگے وہاں میں اس طرف جنت کا دروازہ کھول دوں گا اور قیامت تک تمہیں جنت کی ہوائیں تسکین فراہم کرتی رہیں گی۔ حجاز مقدس کے تمام لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادے نابت اور کیز کی طرف منسوب ہیں۔ بن نفسیل عرب کے قبائل بنی اسرائیل ایام جاہلیت کے رونما ہونے والے واقعات اور سیرت الخیر الانام کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔